السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ دیوبندی تبلیغی اکثر سنیوں سے یہ کہتے ہیں کہ درگاہ کیوں جاتے ہیں، اولیاء کے مزار پر کیوں جاتے ہیں، وہ تو مر گئے، مٹی میں مل گئے۔ ان کا یہ نظریہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں۔ لیکن آج ہم بتاتے ہیں ان کے مردے قبروں سے اٹھ کر ان کے پاس بھی آتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تبلیغی جماعت کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کی۔ اس کا اور ایک نام ہے کتاب کے اندر، دیکھیے، ارواح ثلاثہ۔ ٹھیک ہے، لکھنے والا اشرف علی تھانوی۔ ٹھیک ہے، اس کے صفحہ نمبر 261 پر حکایت نمبر 247 میں ایک طویل واقعہ نقل فرمایا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ دیوبند کے دو مولویوں میں، احمد حسن میں اور فخر الحسن میں جھگڑا ہو گیا کسی مسئلے کو لے کر، کسی معاملے کو لے کر۔ وہ مسئلہ بہت آگے بڑھ گیا اور اس میں سماعت فرمائے کہ صورت اختیار کر لی، اور مولانا محمود الحسن صاحب گو اصل جھگڑے میں نہ شریک تھے، نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی، مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے ایک جانب جھک گئے، یعنی محمود الحسن بھی ایک جھگڑے میں ایک کی طرف جھک گئے، اور یہ واقعہ کچھ طویل پکڑ گیا۔ اسی دوران میں ایک دن صبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب نے مولانا محمود الحسن کو اپنے حجرے میں بلایا۔ محمود الحسن کو اپنے حجرے میں بلایا، کون؟ مولانا رفیع الدین نے، جو دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کوڑ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ موسم سخت سردی کا تھا۔ موسم سخت سردی کا تھا۔ مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روحی کا لبادہ دیکھ لو۔ مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا، یعنی کچا تھا، بھیگا ہوا تھا۔ سردی کے موسم میں ان کا کپڑا بھیگا ہوا تھا، ان کا لباس جو انہوں نے پہنا تھا، اور خوب بھیگ رہا تھا، یعنی ابھی بھی بھیگ رہا تھا۔ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا نانوتوی، کون؟ ان کے اکابر، تبلیغی جماعت کے دیوبندیوں کے اکابر، مولانا نانوتوی جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے۔ کب؟ مرنے کے بعد، کئی سالوں کے بعد دیوبند میں جھگڑا ہو گیا تو اس کے میٹر سلجھانے کے لیے مولانا نانوتوی قبر سے جسد عنصری کے ساتھ، عنصری اپنی اجزاء کے ساتھ، اپنے اعضاء کے ساتھ، اپنی اصل حالت کے ساتھ، جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے، جس سے میں ایک دم پسینہ ہو گیا۔ اسی لیے ان کا کپڑا بھیگا ہوا تھا، کیا؟ پسینہ ہو گیا، اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا۔ اور یہ فرمایا کہ محمود الحسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مولانا محمود حسن نے عرض کیا کہ حضرت، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں اس قصبے میں کچھ نہ بولوں گا۔ یعنی دیوبندیوں کے تبلیغی جماعت کے اکابر قبر سے اتر کر ان کے دیوبند کے جھگڑے سلجھانے آ رہے ہیں، لیکن سنیوں کے خواجہ، سنیوں کے راجہ، ہندوستان کے بادشاہ ہم کچھ حالت عرض کریں تو ہماری مدد کے لیے نہیں آ سکتے، لیکن دیوبندیوں کے نانوتوی اپنی قبر سے تشریف لا رہے ہیں اور ان کے جھگڑے بھی سلجھا رہے ہیں، اور ان کی جسد اطہر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اور ان کی حالت تو پسینہ ہو گئی۔ اب سوچئے یہ دیوبندیوں تبلیغیوں کا کیسا عقیدہ ہے۔ یہ اولیاء کے تعلق سے، یہ انبیاء کے تعلق سے تو ایسا گندا عقیدہ رکھے کہ وہ اولیاء انبیاء کی توہین کرے، لیکن اپنے اکابر کی ایسی محبت کرے۔ اللہ ہی رحم فرمائے، ان کے عقیدے پہ اللہ کی بے شمار لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔